إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكذيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا للأمر المؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وحلما اللهم أجدني بروح القدس تمام تعريفات تسبيحات تمجيدات تحليلات تقديسات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک رازق و رزاق رحمان و رحیم غفار و غفور ہے، ہمہ قسم کے مسنون درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل سید الرسل امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
اللہ رب العزت کا ہم پر احسان اور انعام ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ یہ بہت بڑی عزت والی، اہمیت والی، مقام والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے اللہ کم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوقات کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، انسان کو عزت والا، خیر والا، مقام والا بنایا۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت سے نوازا، مقام سے نوازا، باعث خیر اور شرف بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی کی اور سمندری سواریاں مہیا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوقات پر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ آج کا جو عنوان خطبے کا ہے وہ شکر کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کون کون سی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کے عکس اللہ رب العزت کو کیا چیز مطلوب ہے، اللہ کو کیا چیز چاہیے، اللہ رب العزت کو ان نعمتوں کے بدلے شکر گزاری چاہیے۔ سورہ 3 ہے، اللہ کم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، 30واں پارہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کم الحاکمین اس صورت کے اندر 4 قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ بتلائیں، اپنے ایمان سے بتلائیں، اللہ کم الحاکمین مجھے یا آپ کو کوئی حکم صادر فرمانا چاہیں تو اللہ کم الحاکمین کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کم الحاکمین کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کم الحاکمین نے سورہ 3 ہے، 30واں پارہ ہے، اللہ کم الحاکمین نے، اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر، اس پارے کے اندر 4 قسمیں اٹھائیں۔ والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے اس خیر والے، امن والے، عزت والے، فضیلت والے شہر کی قسم۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ کیوں اٹھائیں؟ 5ویں آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو عزت والا، خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ چاہتے مجھے اور آپ کو کوئی جانور بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، معتدل شخصیت کا مالک بنایا۔ ہم جانور دیکھتے ہیں، اللہ کی کتنی پیاری پیاری مخلوقات ہیں۔ زرافہ دیکھ لیں، خوبصورت ہے، لیکن اس کی گردن دیکھیں کتنی لمبی ہے۔ ہاتھی دیکھ لیں، جانور پیارا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا حجم دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو معتدل جسم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کو چاہیے کیا؟ اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بدلے مجھ سے، آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کو شکر گزاری چاہیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو انسان اللہ کی لیے شکر گزاری کرے گا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، وہ شکر گزاری کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیسے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ بڑھا دیں گے۔ صحت دی ہے، اللہ صحت اور بڑھا دیں گے۔ مال دیا ہے، اللہ مال کو اور بڑھا دیں گے۔ اولاد دی ہے، اللہ اولاد کو اور بڑھا دیں گے۔ اس کے عکس کیا ہے؟ اس کا الٹ کیا ہے؟ اگر اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی جائے گی، نہ شکری کی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی نہ قدری کرو گے، نہ شکری کرو گے، إِنَّ
عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، میں پکڑ بھی لیتا ہوں، دیتا ہوں تو بے حد حساب دیتا ہوں، پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بھی بہت مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، اللہ رب العزت کو صرف ان کے بدلے شکر چاہیے۔ شکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کم الحاکمین نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، احسانات فرمائے ہیں، لطف و عنایات کی ہیں، اللہ رب العزت کو ان سب چیزوں کے بدلے شکر گزاری چاہیے۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسی طرح شکر کی جو بنیاد ہے وہ بھی 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، اپنے محسن کے لیے شکر گزاری کی جائے۔ میرا اور آپ کا محسن کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، پاؤں بھی دیے۔ ان نعمتوں کو اللہ کم الحاکمین کی شکر گزاری کے اندر استعمال کرنا، یہ محسن کے لیے شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت سے محبت ہے، لیکن کتنی محبت ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ زبان ہے نا، محبت ہے، لیکن فحش گوئی سننا بند نہیں کر سکتے۔ محبت ہے، فراڈ نہیں چھوڑ سکتے۔ محبت ہے، بد اخلاقی نہیں چھوڑ سکتے۔ محبت ہے، بد اخلاقی نہیں چھوڑ سکتے۔ محبت ہے، محبت ہمیں ہے اللہ رب العزت سے، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کی جائے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اقرار کیا جائے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں مجھے اور آپ کو، ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر استعمال کیا جائے، ناشکری سے، ناقدری سے بچا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ دہر ہے، 29واں پارہ ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کم الحاکمین نے انسان کو 2 راستے بتلا دیے، 2 راستوں کی طرف رہنمائی کر دی۔ یہ راستہ شکر گزاری والا ہے، یہ راستہ ناشکری والا ہے، یہ راستہ قدردانی والا ہے، یہ راستہ ناقدردانی والا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر، اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی 2 قسمیں کی ہیں، 2 گروپ بنائے ہیں، 2 جماعتیں بنائی ہیں۔ ایک گروپ، ایک جماعت، ایک گروہ اللہ کی شکر گزاری والا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہے۔ دوسرا گروہ اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے۔ یہ انسان کو بتلا دیا گیا ہے، رہنمائی کر دی گئی ہے، راستہ بتلا دیا گیا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، وہ جس راستے پر چلنا چاہے چل سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، بہت پیاری دعا ہے، رب اجعلنی لک شکارا۔ اے اللہ، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے بہت زیادہ اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، ہمارے والدین کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کا کوئی بڑا کر رہا ہے۔ یہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے توفیق دے، میں سب سے زیادہ تیری شکر گزاری کروں۔ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رزق مانگنا چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، دولت مانگنی چاہیے، نوکری جاب مانگنی چاہیے، سب کچھ مانگنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے شکر گزاری بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان نصیب فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون اس زمین پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنے والا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دعا کر رہے ہیں تو شکر گزاری مانگ رہے ہیں۔ یہ تو تھی ایک تعلیم و تربیت۔ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
مجھے اور آپ کو ایک اور زاویے سے، ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رات کا قیام کرتے ہیں۔ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، نفل کی بات ہو رہی ہے، رات کے قیام کی بات ہو رہی ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کا اتنا لمبا قیام کرتے کہ سینکڑوں آیات اپنے قیام کے اندر پڑھ جاتے، تلاوت فرما جاتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج آ جاتی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، آپ اپنے آپ کو اتنی اذیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا ارشاد فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ کے لیے شکر گزاری والا بندہ نہ بنوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز کا اتنا اہتمام کریں، آج میں اور آپ اسی رسول کے امتی ہیں، اسی رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، اسی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اسی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی رسول نے مؤذن کو مقرر کیا۔ شکر گزاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی آپ کو شکر گزاری میں آتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ ایک دن کے اندر مؤذن مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے، سناتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، 30 مرتبہ کہتا ہے، 30 مرتبہ کہتا ہے۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے کان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل میں کوئی ایسا چیز نہیں، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ہم اپنی دکان کے اڈے پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، زراعت کے اڈے پہ ہیں تو بیٹھے ہیں، بزنس کے اڈے پہ ہیں تو بیٹھے ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے پیغام کی، اللہ کی آواز کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو دنیا داری کی ہے۔ کاش کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دینداری سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سورہ ابراہیم ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی، کہ اللہ رب العزت نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو بنایا، والارض، زمین کو بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان کو بنایا، آسمان سے پانی کو برسایا، پانی کو برسانے کے بعد اللہ کم الحاکمین نے اس زمین سے میرے اور آپ کے لیے اناج کا بندوبست کیا۔ زمین ایک ہے، کہیں اناج کی فصل ہے، کہیں گندم کی فصل ہے، کہیں گنے کی فصل ہے، کہیں دھان کی فصل ہے۔ زمین ایک ہے، کہیں آم کی فصل ہو رہی ہے، زمین ایک ہے، کہیں کنوں کی فصل ہو رہی ہے، زمین ایک ہے، کئی کی سبزیاں اللہ مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو شکر گزاری چاہیے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کس لیے بنایا؟ میرے اور آپ کے لیے بنایا۔ آسمان سے پانی کو برسایا، میرے اور آپ کے لیے برسایا۔ زمین سے ثمرات کو نکالا، پھلوں کو نکالا، میرے اور آپ کے لیے نکالا۔ سمندروں کے اندر کشتیوں کو مسخر کر دیا، میرے اور آپ کے لیے کیا۔ نہروں کو میرے اور آپ کے تابع کر دیا۔ بدلے میں کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت کو شکر گزاری چاہیے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، لعلکم تشکرون، اللہ کو شکر گزاری چاہیے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وسخر لکم الشمس، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے سورج کو مسخر کر دیا، سورج کو بنا دیا، میرے اور آپ کے لیے سورج کو کام پر لگا دیا۔ والقمر، میرے اور آپ کے لیے چاند کو کام پر لگا دیا، میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے رات اور دن کا سیٹ اپ بنا دیا۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، اللہ کو شکر گزاری چاہیے۔ اللہ کو یہ چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے جھکو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے محبت نصیب فرمائے۔ ہم محبت کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن ہماری محبت کھوکھلی ہے۔
یقین مانیں یہ اب لوگوں کا ہجوم موجود ہے نا، اب یہی لوگ ہیں، یہی مسجد ہے. عصر کے وقت دیکھ لینا کتنے آتے ہیں. محبت ہمیں ہے اللہ رب العزت سے، محبت کا تقاضا ہمارا ہے. مسلمان ہم ہیں، شکر گزار بھی ہم ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم مسجد سے محبت نہیں کر سکتے، ہم غرباء مساکین کو کچھ دے نہیں سکتے. ہمیں اللہ سے محبت ضرور ہے. اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، یاد کیا، اپنے بندے کو یاد کروایا. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُم. یہ تو وہ نعمتیں تھیں جو میں نے اپنے بندے کو خود عطا کی ہیں. اس کے علاوہ بندہ مجھ سے صحت مانگتا ہے میں دیتا ہوں، مجھ سے رزق مانگتا ہے میں دیتا ہوں، مجھ سے اولاد مانگتا ہے میں دیتا ہوں، مجھ سے دولت مانگتا ہے میں دیتا ہوں، مجھ سے اولاد، رزق، زمین، جائیداد، بینک بیلنس سب کچھ مانگتا ہے میں دیتا ہوں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جو انسان، جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا جاتا ہے میں دیتا جاتا ہوں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا ان الانسان لظلوم کفار. انسان ناشکر بھی ہے، نا انصاف بھی ہے. اللہ اپنے انصاف پہ قائم ہے، اللہ اپنے وعدے پہ قائم ہے. اس کا وعدہ یہ تھا کہ وہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا. ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ ہمیں رزق دے رہا ہے. ہم جھوٹ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں وہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے. ہم غیبت چھوڑیں یا نہ چھوڑیں وہ ہمیں رزق دے رہا ہے. ہم اس کی فرما برداری کریں یا نہ کریں وہ ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کی شکر گزاری کریں اور اللہ رب العزت کے تابع فرما بردار بندے بن جائیں. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقے سے مجھے اور آپ کو سمجھایا. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مانگ کر لی جائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرمائیں کہ اے بندے میں تجھے یہ دینا چاہتا ہوں کہ تجھے چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی وادی بطحاء مکہ ذہبا. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی چاہت ہے، آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ خواہش مند ہیں، تو آپ بتلائیں عرض علی ربی لیجعل لی وادی بطحاء مکہ ذہبا. جو مکے کے قریب وادی بطحاء ہے میں سونے کی بنا دوں، میں سونے کی بنا دوں. اگر فرض کر لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آفر، یہ پیشکش قبول بھی کر لیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دولت کو اپنے گھر کے اندر نہیں لانا تھا. اس دولت کو غرباء کے اندر، فقراء کے اندر، مساکین کے اندر، مسافروں کے اندر تقسیم فرما دیتے. یہی ہونا تھا نا، یہی ہونا تھا. آپ نے یہ دولت گھر نہیں لے کے آنی تھی. اگر یہی آفر مجھے اور آپ کو دی جائے ہم فوراً قبول بھی کر لیں گے اور فرعون بھی بن جائیں گے. ہم قبول بھی کر لیں گے، فرعون بھی بن جائیں گے. آج مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ہمسائے کتنے کمزور ہیں، کتنے مجبور ہیں، آپ کے رشتہ دار کتنے مجبور ہیں، کتنے لاچار ہیں. مجھے پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، ہم سب کو پتہ ہے. ہمارے گھر کے اندر گوشت بن رہا ہے، ہمسایوں کے پاس دال بھی نہیں ہے. مسلمان پھر بھی ہم ہیں، شکر گزار پھر بھی ہم ہیں. عرض علی ربی لیجعل لی وادی بطحاء مکہ ذہبا. قلت لا یا ربی، اے اللہ میں یہ چیز نہیں پسند کرتا، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. تو کیا چیز چاہیے؟ ولیکن اشبع یوما واجوع یوما. اے اللہ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میرا پیٹ بھرا ہوا ہو، ایک دن خالی ہو. جس دن خالی ہوگا میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، تجھے یاد کروں گا. جس دن میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا میں تیرا شکر کروں گا، تیری تعریف بیان کروں گا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر پورے سال کا راشن گندم موجود ہے. ایک وقت کے اندر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فاقہ آ جائے، کوئی فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم اللہ کی جو تمام نعمتیں ہیں، عنایات ہیں، اس کی ناقدری کرنے پہ آ جاتے ہیں.
کہ اے مصیبت میرے تے ہی آنی سی، اے آزمائش میرے تے ہی آنی سی، یہ اے جڑا نقصان ہویا ہے میرا ہی ہونا سی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت سے انعامات سے نوازا ہے، لطف عنایات کی ہیں، احسانات کیے ہیں۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت چونکہ ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے زبان ہر ایک کو دی ہے نا بھائی، بولو بھائی، دی ہے نا۔ اس زبان سے ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، اس زبان سے ہم جو چاہیں نکالنا چاہیں ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے زبان بھی دی ہے، قوت گویائی سے بھی نوازا ہے۔ جو شخص گونگا ہے، کیا اس کے منہ میں ایک زبان نہیں ہے؟ زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ اللہ کم الحاکمین نے اسے قوت گویائی سے محروم رکھا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو قوت گویائی سے نوازا ہے۔ ہم اس زبان سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کے حق میں چاہیں تیر نکالنا چاہیں تیر نکالتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہیں اصلاح کر جاتے ہیں۔ اس زبان کی قوت گویائی کے ساتھ ساتھ اسی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور نعمت رکھی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اس زبان کے اندر اللہ رب العزت نے ذائقہ رکھا ہے۔ ایک انسان نابینا ہے، اسے چیز کا پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے منہ کے اندر اس چیز کو رکھتا ہے، کسی پھل کو رکھتا ہے، کھانے کو رکھتا ہے، چاول کو رکھتا ہے، تو وہ پہچان جاتا ہے کہ میں فلاں چیز کھا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، اللہ رب العزت نے اس زبان کے ساتھ، قوت گویائی کے ساتھ ہماری زبان کے اندر ذائقہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ذائقہ اللہ مجھ سے اور آپ سے چھین لے تو کوئی اس اللہ سے لے سکتا ہے؟ ایک تحریر پڑھی تھی، ایک شخص دولت کا مالک تھا، امیر کبیر شخص تھا، لیکن اس کے زبان کا ذائقہ نہیں تھا۔ ہاتھ تھے، پاؤں تھی، زبان، سب کچھ تھا، پورے اعضاء تھے، زبان کا ذائقہ نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ میری اتنی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، میں اتنا امیر ہوں، پیسہ ہے، یہ سارے کا سارا لے لو، ایک چیز دے دو، زبان کا ذائقہ مجھے دے دو۔ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نہیں، اربوں خربوں کی بھی اہمیت ہے۔ جو اربوں خربوں کی دولت ہے اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ جو اس کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، لطف و عنایات ہیں، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اس کی عبادت کر کے ہوگی، اس کو راضی کر کے ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اس اللہ رب العزت سے ڈرنے کی، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔